فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم علمهم الكتاب والحكمة رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير ربك نستعين يا فتاح يا عليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فمن اظلم ممن کذب علی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ جو سپارہ شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے کہ ایسے کفاروں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی اگر کوئی ڈرا بھی رہا ہے کسی اوروں کے ڈر کے متعلق بھی تو اللہ کی ہی طرف سے ہدایت اور گمراہی کا رستے ہوتے ہیں، یعنی کسی اور شریکوں کے متعلق اگر وہ خوف میں ہیں تو ان کا وہ خوف ان کو صحیح معلوم ہو رہا ہے اور انہی خوف سے اللہ ان کی آزمائش کرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آخر میں دیکھ لیں گے کہ رسوا کرنے والا عذاب کس کے اوپر آتا ہے اور کون ہمیشہ یعنی دائمی سزاؤں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے ہم نے لوگوں کے لیے نازل فرمائی، حق کے ساتھ ہے، راستہ بتانے والی ہے، نفع دیتی ہے، گمراہیوں سے دور کرتی ہے، اور جو گمراہی ہے وہ ان کے اپنے وبال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو جو ہے سفارشی مقرر کر رکھا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ ان کو کچھ بھی اختیار دے دے تو بھی وہ آپ کی سفارش نہیں کر سکیں گے، یعنی کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، نہ عقل رکھتی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تمام جو سفارش ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کا راج صرف اللہ کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر لوگ اپنے دلوں کے اندر نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہی ہیں، یعنی شریکوں کے متعلق جو وہ الجھن کا شکار ہے ان کے متعلق اللہ رب العالمین خود ہی فیصلہ فرما دیں گے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم برداری کیے جاؤ اور اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی ہوں۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا ہوتا۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کروۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔
ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا، غرور کیا، تکبر کیا، اور تو تھا ہی کافروں میں سے۔ دیکھیں حسرتوں کا، اور کتنا خوبصورت جواب ہے کہ حسرت جب انسان کرتا ہے نا، تو حسرت کس چیز پہ کرتا ہے؟ جو اس کے ہاتھوں سے وہ چلی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب حسرت کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے تمہارے پاس بہت سارے انبیاء بھیجے، شریعتیں بھیجیں، قانون بھیجے، اپنا دین جو ہے اس کو بھیجا، واحد لا شریک کی، صرف ایک اکیلے ہونے کی جو تمہارے پاس جتنی بھی سند تھی وہ بھیجی ہیں، دلائل کے ساتھ میں نے تمہیں بتایا کہ میں واحد ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی تم باز نہیں آئے۔ تو آج اپنی ان ہتھ کنڈوں کا یا ان سزاؤں کا جو تم دنیا میں میرے مومن بندوں کو دیا کرتے تھے، آج ان تمام کا بدلہ لو۔ پھر اینڈ پہ کیا ہے؟ وقالوا الحمد للہ الذی، اور آخر میں تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جس نے سچ کیا اپنے وعدے کو اور وارث بنایا زمین کا اور جنتوں کا بھی، اور جہاں بھی ہم چاہتے ہیں ان چیزوں کا۔ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا ہی خوب اچھا اجر ہے یا بدلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو صرف میرے بندے ہیں جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے میں ایسے ہی اجر جو ہے وہ عطا کروں گا۔ سورۃ المؤمن ہے، یہاں سے سورۃ الاحقاف تک کا جو سورہ حامیم کے حروف مقطعات جو شروع ہو رہی ہیں صورتیں، تو ان میں بھی دیکھیں ان حروف کا ٹھیک ٹھیک مطلب تو صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، لیکن یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، تو اس لیے ان کو حوامیم صورتیں کہا جاتا ہے، یعنی حوامیم ہے۔ اور ان کا جو اسلوب ہے نا وہ عربی بلاغت کے لحاظ سے جو ادبی حسن ہوتا ہے نا اس میں ہے، تو ان کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہنوں کا جو ہے وہ بھی لقب دیا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر کی جو خوبصورتی ہے نا اس کے حساب سے۔ یہ تمام صورتیں مکی ہیں اور ان میں اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت، اور اس کے بعد جو کفار مکہ کے اعتراضات تھے، آخرت کے مضامین، ان تمام کا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں کفر کے برے انجام کے احوال اس صورت میں دیے گئے، پھر تھوڑے انبیاء کرام کے واقعات، ان کے احوال، پھر صورت کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ، پھر اس کے بعد اللہ ایسے مرد مومن کی تقریر جو ہے وہ بتائیں گے جو اپنا ایمان تک جسے چھپایا ہوا تھا، لیکن حضرت موسیٰ اور ان کے رفقا کے اوپر جب فرعون کے مظالم بڑھنے لگے تھے تو انہوں نے اپنے اس دین کا کھل کے اظہار کیا تھا۔ یہ پہلے بھی گزرا تھا کہ فرعون کے دربار کے اندر جو فرعون کا چچا زاد تھا وہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آیا تھا، تو اندر دربار کی جو باتیں تھیں، جو حالات تھے، وہ سارے حضرت موسیٰ کو باہر یہی بتایا کرتا تھا جسے یہاں قرآن مرد مومن کہہ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں پھر کھلم کھلا اعلان، یعنی حضرت موسیٰ کا کہ وہ کھلم کھلا اعلان، تو اسی مرد مومن کے نیم سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن رکھا گیا ہے۔ جیسے دیکھیں نا صورتوں کی صفات کے حساب سے ان کے نام رکھے جاتے ہیں، تو بہت ساری صورتوں کے نام ان کی صفات کے حساب سے یا ان کے اندر میں جو کلام کیا جا رہا ہے یا زیادہ بات کی جا رہی ہے، قسم کھائی جا رہی ہے، ان کی نسبت سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام اور قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کچھ بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں، پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس اس کے فرشتے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اب دیکھیں یہ فرشتوں کی دعا ہے جو انسانوں کے لیے وہ مانگ رہے ہیں، اور کون سے لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، سب سے مین کہ انہیں عذاب جہیم سے محفوظ رکھ۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں، ان کی اولادوں میں سے بھی، اور ان سب کو جو نیک عمل کرتے ہیں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں برائیوں سے محفوظ رکھ، یا ان سے برائیوں کو دور کر دے، اور ان کے حق میں اس بات کو قبول کر جس دن تو نے برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو نے رحمت کر دی، اور جس دن تو نے یعنی دیکھیں برائیوں سے جس دن تو نے بچا لیا اس کے اوپر تو نے رحمت کر دی، آخرت کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے جسے تو برائیوں سے بچا کر لے گیا اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آواز دی جائے گی کہ تمہارے اوپر اللہ کا غصہ ہے، غضب ہے، بس وہ تمہیں ایمان کی طرف بلاتے تھے لیکن تم نے کفر کیا۔ پھر وہ ان فرشتے ان کافروں کے لیے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور دوبارہ، یعنی دیکھیں فرشتہ آیا اور اس نے آگے کافر کی بھی روح قبض کی، مسلمان کی بھی روح قبض کی، لیکن جب وہ کافر کی روح قبض کر رہا ہے وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اور جب وہ کافر کی روح قبض کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے دعا نہیں کر رہا۔ اب ایسے ہی کافر جب وہ آخرت کے دن میں کھڑے ہوں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے کہ تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور پھر ہمیں دوبارہ جلایا، یعنی تو نے ہمیں دوبارہ پھر سے زندہ کیا۔ اب وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ، ظاہر سی بات ہے کیوں دوبارہ ان کو زندہ کرے، اب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اللہ کے سامنے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، تو وہاں اللہ رب العالمین سے پوچھیں گے اب تمہارے پاس کوئی راستہ ہے جہاں سے تم بھاگ سکتے ہو؟ یہ وہ عذاب تھا جو جس کا ذکر اللہ کے انبیاء زمین پر آتے تھے اور تمہیں کرتے تھے، لیکن تم انکار کرتے تھے، پھر بزرگوں کو اور شریک میرے ساتھ بتوں کو شریک بناتے تھے۔ پھر نشانیاں دکھلائی گئیں آسمان سے کہ وہ روزی اتارتا ہے، نصیحت کی گئی، پھر نصیحت کی طرف تم نے رجوع نہیں کیا، پھر تم نے اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو نہیں پکارا، اور وہاں پر دیکھیں کافر برا مانتے ہیں، اگر کوئی مخلص ہو کر دین کو پکارتا بھی ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو کافروں کو وہ بات بہت بری لگتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو یہ میرے بندے ہیں نیک، ان کے لیے رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجوں والا عرش کا مالک، وہ اپنے بندوں کے اوپر جس پر چاہتا ہے وہ وہی نازل کرتا ہے، وہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ جس دن لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہوگی، پھر اس دن صرف واحد و قہار کی حکومت ہوگی، پھر ہر نفس کو اس کی کمائیوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے اوپر بھی اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ٹھیک رب العالمین فیصلہ فرما دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ جن کو وہ پکارا کرتے تھے وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور باعتبار قوت اور طاقت اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے وہ بہت مضبوط لوگ تھے۔ عاد، سمود، فرعون، اتنی ان کی اچھی خاصی زمینی لحاظ سے قوت دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ میں ان کی فوج دیکھ لیں، مالی لحاظ سے قوت، اولادوں کے لحاظ سے، اللہ نے کہا میں نے ان کو ہر جانب سے نوازا ہوا تھا لیکن وہ میری نافرمانی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں مختلف انبیاء نے تبلیغ کی ہے، اور تبلیغ کرنے کے بعد ایک ہی کہا کرتے تھے اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب العالمین کی طرف آؤ، اس کی پیروی کرو، قوم مانتی نہیں تھی، اور اس کے بعد ایک ہی وہ ڈراؤنا ہوتا تھا ان کا کہ اگر تم آج نہیں مانو گے اس غالب آنے والے بادشاہ کی بات کو تو وہ تمہیں بہت برا عذاب دے گا۔ فرعون کا بھی یہی ہوا تھا، عاد، سمود، نوح، ان کی تمام قوموں کا، اور اللہ آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو ان زمینوں پہ چلتے پھرتے ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین کی سزاؤں کی جانب پر نظر نہیں کرتے اور ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔
پھر اس دن جس دن پھانک کر پکارا جائے گا، پھر فرشتے جو ہیں وہ ان کی پشتوں کے اوپر ماریں گے، پھر اس دن کوئی پیٹ پھیرنے والا نہیں ہوگا، اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن ان دلیلوں کو تم نے مانا نہیں، اور جب ان کی وہ فوت ہو گئے تو کہنے لگے کہ اس کے بعد اللہ کون سا اور رسول بھیجے گا۔ تو اسی طرح اللہ اپنے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور بغیر کسی سند یا تصدیق کے اللہ رب العالمین کسی کو بھی سزا نہیں دیتا، اور نہ ہی بغیر تصدیق کے اور سند کے اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اب اس پر دیکھیں جتنی بھی کتابیں ہوئیں، 4 کتب اور جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے وہ اللہ کی جانب سے تھے۔ اب بحث کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان کو نہ ماننا اور ان کے اگینسٹ کوئی اپنا عمل رکھنے، اپنی بات رکھ لینی، یا یہ کہ کچھ ہم مانیں گے، مطلب 50% ہم شریعت پہ چلیں گے، 50% نہیں چلیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دین کو میں نے چوائس پر نہیں رکھا، رستہ میں نے تمہارے لیے منتخب کیا تھا، پھر وہاں میں نے تمہاری اپنی چوائس رکھی۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم سیدھے راستے پہ جاؤ یا تم برے راستے پہ جاؤ، لیکن دین کے لیے میں نے چوائس نہیں رکھی کہ یہ میرا دین ہے، اس کے اندر میں جو تمہارا دل مانتا ہے وہ لے لو اور جو نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، دین کے لیے کوئی نہیں ہے۔ پھر جب فرعون نے کہا تھا کہ آسمان کے دروازے میرے لیے کھول دیے جائیں گے، تو اے حامان میرے لیے سیڑھی لگاؤ تاکہ میں وہاں پر چڑھوں اور اسباب آسمان سے جو ہے دروازوں تک پہنچوں، اور میں موسیٰ کے خدا کی خبر لوں، جہاں کر دیکھوں کہ اس طرح موسیٰ کا خدا کر کیا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے شخص کی انہی باتوں کی وجہ سے اس کو میں نے غرق کر دیا۔ پھر وہ ساتھ ہی اپنے جو فالورز تھے ان کو بھی لے گیا، اور وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جو برا عمل کرتا ہے اسے بری سزائیں دی جاتی ہیں، جو نیک عمل کرتا ہے اسے نیکی کے طرف راغب کیا جاتا ہے، اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ پھر اللہ فرماتے جو نیکی کرتا ہے میں اسے 10 گنا بڑھا کر دیتا ہوں، لیکن جو برائی کرتا ہے میں اسے اتنی ہی برائی کا بدلہ دیتا ہوں۔ یعنی اگر آپ نے ایک برائی کی تو آپ کو ایک ہی گناہ دیا جائے گا، لیکن اگر آپ نے ایک نیکی کی تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اے میری قوم میں تمہیں فرعون سے، اس کے ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتا ہوں، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، دوزخ کے عذاب سے بچو، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس رب کی جانب جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بھی قوم نے کیا کیا، آئی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، لیکن درمیان میں ہی بچڑا بنا لیا۔ تو اس کے بعد میں اللہ نے پھر ان کو جو ہے مسلط اور محتاجی ان کے اوپر میں وارد کر دی۔ پھر اس کے بعد آگے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ صرف میرے سپرد کیے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کو بہت زبردست نگران ہے۔ بس اسے اللہ نے تمام برائیوں سے محفوظ کیا، اور اس کی سوچ جو تھی یعنی فرعون کے مقابلے میں اس سے ان کو غلط قرار دے دیا۔ فرعون کے متعلق سوچ کیا تھی کہ وہ فرعون آئے گا تو ہمیں آ کر غالب، مطلب وہ مغلوب کر دے گا، ہمیں وہ غالب آ جائے گا۔ پستی کے اندر میں بنی اسرائیل اتنی گر چکی تھی کہ ان کو لگتا تھا اب ہم آزاد کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام جب لے کے آئے نا، یہی لگتا تھا کہ موسیٰ نے تو ہمیں بالکل ہی آگے کھائی پیچھے گڑھے والا کام ہو گیا، موسیٰ نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں میں محفوظ رکھتا ہوں، اور جو سوچ انہوں نے سوچ رکھی تھی اللہ رب العالمین اس سے الٹ چلتا ہے۔ آگ ہے جس کے سامنے صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو، جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے جن کے وہ تابع تھے کہیں گے ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا اب ہم میں سے اس عذاب کا حصہ یا آگ کا کچھ حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی سے اس آگ کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی فرما دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، وہ دروغے جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ ضرور آئے تھے۔ پھر وہ دروغے کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے رہا ہے، یعنی اس دن ان کی دعا کسی کام بھی نہیں آئے گی، کوئی فائدہ بھی نہیں دے گی۔ رسولوں کی تکذیب جب بھی کسی قوم نے کسی جگہ پر بھی کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے رسولوں کی تائید بھی کی، پھر ان کو عذاب بھی دیا، پھر ان کے قصوں کو جو ہے وہ عبرت کے طور پر، نشانیوں کے طور پر بھی دنیا کے اندر میں چھوڑ دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، رات بنائی، نیند بنائی، سکون بنایا تاکہ تم اپنا فضل تلاش کرو، پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ یہی وہ تمام چیزیں ہیں جس کا موجب یا خالق صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ لا الہ الا ہو،
نہیں کوئی الہ سوائے اللہ رب العالمین کے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، کہاں سے ایسی تمہارے پاس دلیلیں آتی ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر اس کے بعد جھٹلانے والوں کا انجام کار کہ ان کے لیے کیا ہوگا، زمین میں ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ناحق لوگوں کا وہ قتل کرتے تھے، خون بہاتے تھے، انبیاء کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اب اس میں دیکھیں 47 انبیاء کرام کو جب شہید کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو غصہ تو آئے گا نا، ناراضگی بھی ہوگی اللہ کی۔ پھر انبیاء کو نہ ماننا، پھر انبیاء کے ساتھ میں جو رویے رکھے گئے تھے وہ تمام کے تمام۔ پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کے اندر جتنے بھی لوگ اتارتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ناحق فیصلہ نہیں کرتا، یعنی جو حق ہوتا ہے میں اسی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ یہاں پر صرف فرعون کے بارے میں آ رہی ہے کہ تکبر اسی نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتی ہے تم صبر کرو، یعنی اسی جہنم کے اوپر جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، اور ہم اگر آپ کو اس سے پہلے بھی ہم فوت کرتی ہیں لوگوں کو، اگر ہم آپ کو بھی فوت کر دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا ان کا لوٹنا ہماری طرف ہوگا، یعنی اگر ہم آپ کو بھی لے جائیں تو کیا یہ لوٹیں گے ہماری طرف۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، پھر اللہ مویشیوں کا چوپایوں کا ذکر کر رہی ہیں۔ رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور بھی بہت سے تمہارے لیے اس کے اندر نفع ہے تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی کے اوپر سواری کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپائیوں کے اوپر اور کشتیوں کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بس تم اللہ کی کن کی نشانیوں کے منکر بنتے ہو۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللہِ تُنکرون، تم انکار کرتے ہو، منکر بن جاتے ہو۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان سے پہلوں کا انجام دیکھ لیتے، جو ان سے تعداد میں اور قوت میں بہت زیادہ تھے، اور زمین میں انہوں نے اپنی یادگاریں چھوڑی ہوئی تھیں، اور ان کو ان کاموں نے کوئی بھی فائدہ نہ پہنچایا تھا۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے تو یہ اپنے علم کے اوپر اترانے لگتے تھے اور اس کا مذاق، اور انبیاء کے دیے ہوئے علم پر مذاق بناتے تھے، تو وہی باتیں ان کے اوپر الٹ پڑی، یعنی آج اللہ نے بھی ان کا مذاق بنا دیا۔ ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہیں دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے کہ جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر بالکل ہی وخاسرہ نقصان اٹھا لیا، ہنالک الکافرون، اس جگہ کافروں نے، یعنی دیکھیں یہ سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے جو تمام لوگوں سے گزرتی آئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ سنت الہی ہے عذاب کا دینا انبیاء کی مذاق کے یا تکذیب کی صورت میں، تو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے ہمارے پر عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن عذاب کی کچھ ٹکڑیاں ضرور آئیں گی۔ پچھلی قوموں کی طرح ہمیں تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا، لیکن کچھ ٹکڑیاں عذاب کی آئیں گی۔ اس میں سے دیکھیں گے زلزلہ، قحط، بارشوں کی کثرت ہونا، اولوں کا پڑنا، فصلوں کا تباہ ہونا، سیلاب کا آنا، یہ تمام صورتیں وہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں سنت اللہ، یہ میری سنت ہے، یعنی جو میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے عذاب تو لازماً دیتا ہوں۔ دنیا میں اسے صرف یہ بتانے کے لیے کہ رب موجود ہے، اگر تم ابھی بھی توبہ نہیں کرو گے تو اس سے بھی زیادہ بڑا عذاب دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں میں یہ بالکل ہی الٹ رویہ ہو گیا، جب ایسی کوئی چیزیں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، جب وہ ہٹ جاتی ہیں ہمارا رویہ کہ ہم پھر سے انہی باتوں میں یا انہی چیزوں میں مشغول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حامیم السجدہ، اس کا جو مضمون ہے وہ بھی پچھلی سورت مومن کی طرح کا ہی ہے، اور اس کے اندر میں یہ کہ مکی صورت ہے تو اسلام کے جو بنیادی عقائد تھے ان کا اثبات، پھر مشرکین کی تردید، پھر اس کے اندر میں جو آیت 38 ہے اس کے اندر میں سجدہ ہے، یعنی اس کے پڑھنے اور سننے دونوں والوں کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے بھی اس سورت کو حامیم السجدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ فصلت ہے، یعنی سورۃ الفصلت ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، نیز اسے سورۃ المصابیح بھی کہتی ہیں اور سورۃ الاقوات بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے یہ نیم ہے مختلف سورۃ حامیم السجدہ کے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اتاری ہوئی بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے کی طرف سے، ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل بیان کی گئی، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، یعنی عربی کو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور سنتے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے، ہمارے کانوں میں گرانی ہے، یعنی بوجھ ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اب اپنا کام کیے جاؤ اور ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں، یعنی
نہ سننے کی حد دیکھ لیں کہ اب ہم نے کچھ سننا ہی نہیں ہے، بس تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں، تو ان کا اجر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اپنے رب کی طرف سے وہ اجر کے حقدار ہوتے ہیں۔ پھر جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں، پھر وہ زمین بھر بھی تمام لوگوں کو اللہ کا ہمسر بنا دے تو بھی وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر دھواں تھا تو اسے وہ ٹھیک کر دیا، آسمان کی جانب پر اس نے پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ زمین ڈولے نہیں، پھر وہ جو 7 آسمان بناتا ہے، پھر مناسب احکامات سے وحی کو بھیجتا ہے، پھر اسی کے ساتھ میں تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے عذاب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر وہ مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کی ہوگی، یعنی جو وہ بجلی آتی ہے اس کے فرشتے لے کر آتے ہیں، وہ اسی کی طرح ہوگی۔ جب بھی کوئی نبی آتا ہے کسی قوم کے پاس، وہ اللہ کی عبادت کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا، لیکن اس کا جواب یہی ہوتا ہے، یعنی ان ماننے والوں کا، کہ ہم نے اس کی عبادت نہیں کرنی۔ فرشتوں کو بھیجتا ہے تو ہماری رسالت کے جو منکر ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ عذاب لے کر آتے ہیں، زمین ان کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے۔ قوم سمود، قوم عاد کا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ذکر کرنے کے بعد کہ ہاں ایماندار اور پارسا جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں، یعنی عاد سمود کی تمام احوال کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جو اللہ کے ماننے والے متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی خود گواہی دیں گی۔ اب دیکھیں کہ ایک ایک جسم کا حصہ خود بولے گا کہ یہ کام یہ کرتا تھا، وہ گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اپنی بدعمالیوں کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس دن ان کی کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں سب کچھ اگل دیں گی، بول دیں گی، اور اللہ ان کے اعمال سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہے۔ اور وہ بدگمانی جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی، تمہیں ہلاکت میں اس نے لا کے کھڑا کر دیا اور بالآخر تم ضیاء کاروں میں سے ہو گئے، یعنی تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ صبر نہ کریں یعنی وویلا مچائے تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ان سے معافی قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ معافی کے حقدار ہیں۔ ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ اب یہ ہم نشین جنات میں سے بھی ہیں اور ہم نشین انسانوں میں سے بھی ہیں۔ جو کوئی چھوٹی سے چھوٹا نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو وہ فوراً سے کہتے ہیں نہیں آپ نے بہت اچھا بہت عمدہ کام کیا، اور انسان اس پہ بہت زیادہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اسی قابل تھی، اسی قابل تھا، اور یہی میرا کمال تھا، یہ میں ہی کر سکتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صرف لوگ جو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں نا وہ تکبر میں لے کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں ایسا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے یا لوگوں میں بڑا محسوس کرنے کے لیے یا مرتبہ اور عہدے کے لیے کیا جائے۔ اللہ کے ہاں صرف وہی عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ باطل جو ہیں اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں آ سکتے۔ یہ نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس قرآن کے قریب ایسے کوئی لوگ نہیں آ سکتے۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے بھی کہا جاتا رہا تھا کہ آپ کا رب جو ہے وہ معافی والا ہے اور دردناک عذاب والا بھی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو عجمی زبان میں کیوں نہیں اتارا؟ کیونکہ اگر ہم اس کو عجمی زبان میں اتارتے تو یہ صاف صاف ان آیات کا انکار کر دیتے اور کہتے کہ ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو عربی زبان میں اتارنے کا وجہ کیا ہے کہ ان کی اپنی زبان ہے۔ پھر ان کی ایک اور لاجک کہ جی جو شخص ہے وہ کسی اور جماعت کا کیوں نہیں آیا، ہمارے اندر میں سے ہی کیوں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا اگر میں قرآن عربی میں نازل کرتا اور فرد جو ہے وہی لانے والا مبلغ جو ہے یعنی نبی جو ہے وہ عجمی ہوتا تو بھی ان کا اعتراض ہوتا کہ جی یہ کیا بات ہوگی، کون سا مذاق ہوگی، قرآن عربی میں اور بتانے والا عجمی زبان میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہرے پن کی جو ان کی چیزیں ہیں، بہرے ہوئے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، تو اسی فین کے لیے کہ انہوں نے خود اپنے لیے سندھے پن کو چنا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے اندر بھی اختلاف کیا گیا اور بات نہیں مانی گی، آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی تھی تو ان کے درمیان اس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ لوگ اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہی آئے گا۔ آپ کا رب اپنے بندوں کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔
ربک بظلام للعبید، تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ لوگ ہیں، یہ قومیں ہیں جو خود اے نبی اپنے اوپر ظلم کر رہی ہیں، آپ کا رب ان قوموں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اینڈ پر دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا، سنت الہی عذاب ہے لیکن وہ ٹلا ہوا ہے، وہ ہم پر نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب کی صورتیں ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں۔ اگر کوئی شخص تب بھی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اینڈ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اس کے اعمال کا بدلہ اسے برابر برابر دے دوں گا، اور میں کسی کے اوپر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کروں گا، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ اور جو بھی انسان عمل کر کے آتا ہے وہ صرف اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک عمل کا کرنا اللہ کے لیے نہیں ہے، اپنے اعمال کے لیے، اپنے عمل کے اندر میں نیکیاں کر رہے ہیں جمع۔ اور اس کے بعد میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص جس نے نیک اعمال کیے ہیں تو اس کو نفع دیں گے، اور اگر ایسا کوئی شخص جس نے برے اعمال کیے ہیں تو وہ اعمال اسے کوئی بھی نفع نہیں دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں سے ان کے اعمال کے بغیر کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اعمال ہوں گے تو سزائیں ہوں گی، اعمال نہیں ہیں تو سزائیں نہیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔